صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 6، چون بعد الف مفاعل حمزہ قبل یا واقع شود بیائے مفتوحہ بدل شود و یا بالف، چون خطایا جمع خطیئت خطائے عبود یا بسبب وقوع قبل طرف بعد الف پہ جمع حمزہ شد پس خطائے گردید۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا محموز کے قواعد کو، آج بھی مصنف علیہ الرحمہ محموز کے قواعد ہی کے بارے میں آپ حضرات کو بتائیں گے۔ دیکھیں، قاعدہ نمبر 6 کو ذکر کرنے لگے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ہماری زبانی سمجھیں۔ اس قاعدے کے اندر مصنف علیہ الرحمہ آج بتائیں گے کہ جب الف مفاعل کے بعد حمزہ یا سے پہلے واقع ہو، یعنی الف مفاعل کے بعد 2 حرف ہوں، یہاں الف مفاعل سے مراد جمع منتہی الجموع کا وزن ہے۔ مفاعل اور مفاعیل، یہاں پر جو وزن مراد ہے وہ مفاعل مراد ہے، جو وزن سوری کے اعتبار سے مراد ہے، یعنی سورتن اس میں 5 حرف ہوں گے، اور 3 حرف یعنی ایک تو 2 حرف تو الف سے پہلے اور 2 حرف الف کے بعد، اور ایک الف مفاعل جو اس جمع منتہی الجموع کی علامت ہے، تو یہاں پر وہ مراد ہے۔ اب دیکھیں، مفاعل میم ہے، فا ہے، اور اس کے بعد الف، یہ جمع منتہی الجموع کی علامت ہے۔ اس کے بعد اس الف کے بعد 2 حرف ہوں گے، جن میں کہ پہلا حرف الف جمع کے بعد مکسور ہوتا ہے، دوسرا اس کی حرکت جو ہوتی ہے وہ عامل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو یہاں بتائیں گے کہ جو بھی مفاعل کے وزن پر آئے اور اس جمع کے اندر حمزہ یا سے پہلے واقع ہو، یعنی وہ حمزہ یا سے پہلے واقع ہو، اور وہ یا یعنی جو حمزے کے بعد ہے پھر وہ الف سے بدل جاتی ہے، اور وہ حمزہ یا مفتوحہ سے بدل جاتا ہے۔ یہ چیز مصنف علیہ الرحمہ اس قاعدے کے اندر بیان کریں گے۔ آپ مثال سے سمجھیں، جیسے خطیئتن، یہ خطیئتن جو ہے یہ مفرد ہے، ہمیں اس کی جمع منتہی الجموع کا صیغہ بنانا ہے۔ تو اب کس طرح اس کو بنائیں گے؟ دیکھیں، اس کا بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ پہلے دونوں حرفوں پر آپ فتح دیں، 2 حرف کی جگہ پھر، یعنی 2 حرف ہو گئے، 2 حرف کے بعد الف جمع لائیں، اور پھر اس کے بعد 2 حرف آئیں گے جن میں کہ پہلا مکسور ہوگا، دوسرا حرف جو ہوگا اس پر جو حرکت ہوگی وہ ما قبل کے اعتبار سے ہوگی۔ یعنی اگر کوئی عامل ہے، کوئی مرفوع کا عامل ہے تو وہ مرفوع ہوگا، اگر کوئی مفتوح یعنی فتح دینے والا عامل ہے تو مفتوح ہو جائے گا۔ چونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس پر کسرہ اور تنوین آدھی نہیں، جمع منتہی الجموع جو 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ تو اب دیکھیں، خطیئتن، تو خطا یہ او، اور جب ہم اس کی جمع بنائیں گے خطا یہ او مفاعیلو کے وزن پر آئے گی، خطا یہ او مفاعیلو کے وزن پر۔ اب دیکھیں، اس میں خطا یہ او، الف کے بعد یا آئی، اور جب الف کے بعد یا آتی ہے الف مفاعل کے بعد، تو قاعدہ ہے جب بھی الف مفاعل کے بعد یا واو آئے تو وہ حمزہ سے بدل جاتی ہے۔ تو خطا ای او ہوا، جب 2 حمزہ آپس میں جمع ہوئے اور ان میں ایک مکسور، تو اب قاعدہ نمبر 4 جاری ہو جائے گا۔ جب 2 حمزہ آپس میں مکسور ہوں تو دوسرے کو یا کر دیتے ہیں، تو جب دوسرے کو یا کر دیا تو خطا، چونکہ پہلا بھی حمزہ ہو گیا، دوسرے کو یا کر دیا تو خطا ای یو ہوا۔ جب خطا ای یو ہوا تو اب یہ قاعدہ جاری ہوگا، خطا ای یو کے بعد یہ قاعدہ جاری ہوگا کہ جب الف مفاعل کے بعد حمزہ یا سے پہلا واقع ہو، تو دیکھیں الف مفاعل کے بعد حمزہ ہے
اور یا سے پہلے ہے، یعنی اس حمزے کے بعد یا ہے، تو اب اس کو یا سے بدل دیں گے، ایسی یا سے جو مفتوح ہوگی۔ تو اب ہوا خطا یا یو، اب خطا یا یو ہوا، تو خطا یا یو ہوا تو یا مفتوحہ سے بدل دیا اور یا کو الف سے بدل دیا جائے گا۔ تو خطا، چونکہ خطا یا یو ہوا، اب یا پر ضمہ دشوار رکھا، ما قبل مفتوح، یعنی واو اور یا جب ما قبل مفتوح ہوں تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو آخر کی جو یا ہے اس کو الف سے بدل دیا جائے گا، اور ما قبل کا جو حمزہ ہے اس قاعدے کے مطابق اس کو یا مفتوحہ سے بدل دیا جائے گا۔ تو اب کیا ہو گیا؟ خطا یا ہو گیا۔ دیکھیں قاعدے کے اندر قاعدہ نمبر 6، چون بعد الف مفاعل حمزہ قبل یا واقع شود، جب الف مفاعل کے بعد حمزہ یا سے پہلے واقع ہو جائے تو یا مفتوحہ بدل شود، تو وہ یا مفتوحہ سے بدل جاتا ہے، وہ یا الف، اور وہ یا الف سے بدل جاتی ہے۔ چون خطایا، جیسے خطایا جمع خطیئتن، جو خطیئتن کی جمع ہے۔ خطائع بود، خطائع تھا مفاعلو کے وزن پر۔ یا بسبب وقوع آ قبل طرف بعد الف جمع حمزہ شد، یا بسبب وقوع آ، یا اس کے واقع ہونے کی وجہ سے طرف سے پہلے الف جمع کے بعد حمزہ ہو گئی۔ تو دیکھیں یا اس کے واقع ہونے کی وجہ سے، یعنی الف جمع کے بعد جو یا واقع ہوئی طرف سے پہلے، یعنی یہ حمزہ ہے تو حمزہ یہ طرف ہے، کنارہ ہے اس کا خطائیو کا، تو یہ طرف سے پہلے واقع ہوئی، یعنی حمزے سے پہلے یا واقع ہوئی، تو اسی وجہ سے یہ یا جو ہے حمزے سے تبدیل ہو گئی، چونکہ قاعدہ ہے جب الف مفاعل کے بعد واو اور یا جمع ہو جائے تو حمزے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک بار اور ترجمہ دیکھیں، یا بسبب وقوع آ قبل طرف بعد الف جمع حمزہ شد، یا بسبب وقوع آ، اس کے واقع ہونے کی وجہ سے، یعنی یا الف جمع کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے بعد الف جمع کے بعد حمزہ شد، حمزہ ہو گئی، پس خطائعو گردید، خطائعو ہو گیا۔ بعد ازا، جب خطائعو ہو گیا دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہوئے، ان دونوں میں ایک مقصور، تو ابھی جو بتایا تھا میں نے قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، تو دوسرے والے حمزے کو یا کر دیا جائے گا، تو خطائعو ہو جائے گا۔ دیکھیں بعد ازا حمزہ ثانی باقاعدہ جائن یا شد، اس کے بعد حمزہ ثانی دوسرا والا حمزہ جائن والے قاعدے سے یا ہو گیا، خطائعو ہو گیا، خطائعو ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ والا قاعدہ جاری ہوگا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، پس حسب ان قاعدہ حمزہ را یا مفتوحہ، پس اس قاعدے کے مطابق حمزے کو یا مفتوحہ سے بدل دیا، یعنی اس حمزے کو یا مفتوحہ سے بدل دیا، تو خطا یا یو ہوا، جب خطا یا یو ہوا تو یا مفتوح یا مضموم آخر والی ما قبل مفتوح، تو اس یا کو الف سے بدل دیا جائے گا، اور وہ یا جو الف مفاعل کے بعد ہے وہ یا مفتوح سے بدل جائے گی اس قاعدے کے مطابق۔ حمزہ را یا مفتوح، حمزے کو یا مفتوح سے بدل دیا اور یا را الف کر دیا، یا کو الف کر دیا، خطایا شد، خطایا ہو گیا۔ اس کی ایک بار اور تعلیل سنیے آپ حضرات، دیکھیں خطایا خطیئتن کی جمع ہے، خطیئتن جب اس کی ہم الف یعنی جمع بنائیں گے، جمع منتہی الجموع کا صیغہ، تو لائیں گے مفاعیل کے وزن پر، جب مفاعیل کے وزن پر لائیں گے تو خطائعو ہوا، تو خطائعو ہوا تو الف مفاعل کے بعد یا آئی، اور جب الف مفاعل کے بعد یا آتی ہے تو اس کو حمزے سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو اب ہوا خطائعو، دو حمزہ جمع ہوئے جائن والے قاعدے سے، دوسرے والے حمزے کو یا کر دیا، دوسرے والے حمزے سے یا کر دیا، تو خطائعو ہوا۔ اب جب خطائعو ہوا تو اب اس کے بعد یہ والا قاعدہ جاری ہوگا، الف مفاعل کے بعد جب حمزہ یا سے پہلے واقع ہو جائے تو اس حمزے کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، یا مفتوحہ سے، تو خطایاؤ ہوا۔ جب خطایاؤ ہوا تو اب یا سے پہلے، یا اگر واو اور یا سے پہلے فتح ہو تو اس یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، اور اس قاعدے کے مطابق جو الف مفاعل کے بعد یا ہے اس کو
حمزہ ہے اس کو یا مفتوحہ سے بدل دیا جائے گا، تو خطا یا ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 7، حمزہ متحرکہ پس حرف ساکن غیر مد زائدہ و یا تصغیر بعد نقل حرکتش بما قبل محذوف شود۔ قاعدہ نمبر 7، حمزہ متحرکہ پس حرف ساکن کے بعد، یعنی حمزہ متحرکہ حرف ساکن کے بعد ہو اور مد زائدہ اور یا تصغیر کے علاوہ ہو، یعنی وہ حرف ساکن مد زائدہ بھی نہیں ہے اور یا تصغیر بھی نہیں ہے نا، تو بعد نقل حرکتش، اس کی حرکت نقل کرنے کے بعد ما قبل کو دے کر حمزے کو محذوف شبد محذوف کر دیتے ہیں، یعنی محذوف شبد محذوف ہو جاتا ہے، یعنی حمزہ محذوف ہو جاتا ہے جوازن۔ یہ قاعدہ جوازی ہے، جیسے یسلو وقد افلح ویرمی خواہ۔ دیکھیں اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ حمزہ متحرکہ یعنی حمزہ ہے اور متحرک ہے، اس پر حرکت ہے اور اس سے پہلے کوئی ساکن حرف ہے، اور وہ ساکن حرف نہ تو مدہ زائدہ ہے اور نہ ہی یا تصغیر ہے۔ اگر مدہ زائدہ ہوگا یا یا تصغیر ہوگی تو اس میں قاعدہ نمبر خطیۃ مفیس مقروبۃ یہ والا قاعدہ جاری ہوگا، جو آپ نے ابھی پیچھے قاعدہ نمبر 5 پڑھا تھا۔ تو اسی وجہ سے یہاں قید لگا دی کہ مدہ زائدہ چاہے وہ یا مدہ زائدہ ہو یا واو مدہ زائدہ ہو یا یا تصغیر ہو، ان کے علاوہ ہو وہ حرف ساکن، تو اس حمزے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں اور اس کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یسألو سألا یسألو۔ تو اب دیکھیں آپ سألا اس میں حمزہ ہے، سألا یسألو، تو یسألو میں دیکھیں آپ حمزہ متحرک ہے اور متحرک حرف ہے اور اس سے پہلے سین جو ہے وہ ساکن ہے، تو اب اس حمزے کی حرکت نقل کر کے سین کو دے دیں گے، تو اب ہوا یسا حمزہ ساکن، تو اس حمزے کو حذف کر دیں گے، یسل ہوا یسل۔ اسی طرح قد افلح، تو قد افلح حمزہ مفتوح متحرک اور اس کے ما قبل دال ساکن، تو اس حمزے کی حرکت نقل کر کے دال کو دے دیں گے اور حمزے کو حذف کر دیں گے، قد افلح۔ اور اسی طرح یرمی اخاہ، یرمی حمزہ مفتوح ما قبل یا ساکن، اس حمزے کی حرکت نقل کر کے اس یا کو دے دیں گے یرمی اور حمزے کو حذف کر دیں گے، یرمی خواہ۔ یرمی رما یرمی کا معنی آتا تیر پھینکنا، یعنی وہ تیر پھینکتا ہے اخاہو اپنے بھائی کو، تو وہ تیر پھینکتا ہے اخاہو اپنے بھائی کو، یرمی خواہو وہ تیر اپنے بھائی کو پھینکتا ہے، یعنی اپنے بھائی کا تیر مارتا ہے۔ تو اب مصنف علیہ الرحمٰن نے اس قاعدے کی 3 مثالیں ذکر کی، یہ بتا دیا چاہے وہ مدہ زائدہ ہو یا مدہ غیر زائدہ ہو، یعنی حرف زائدہ ہو، حمزہ زائدہ ہو یا حمزہ اصلی ہو، سب میں یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ اور پھر بتایا کہ صرف ایک کلمے میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اگر کہیں ایسا معاملہ 2 کلموں میں پیش آئے تو اس میں بھی یہ قاعدہ جاری ہو جائے گا، جیسے قد یہ الگ کلمہ ہے، افلاح یہ الگ کلمہ ہے، تو دیکھیں جب حمزے کو حذف کر دیا تو قد افلح دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا۔ تو 3 مثالیں اس وجہ سے ذکر کی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ صرف یہ ایک کلمے میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اگر 2 کلموں میں ایسا معاملہ پایا جاتا ہے تو وہاں بھی یہ قاعدہ جاری ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک بار اور اس قاعدے کا ترجمہ۔ قاعدہ نمبر 7، حمزہ متحرکہ پس حرف ساکن، حمزہ متحرکہ حرف ساکن غیر مدہ زائدہ اور یا تصغیر کے علاوہ ہو، یعنی مدہ زائدہ اور یا تصغیر کے علاوہ ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں اور حمزے کو محذوف کر دیتے ہیں جوازن، جیسے یسلو وقد افلح و یرمی خواہ۔ قاعدہ نمبر 8، اصل میں یہ قاعدہ کوئی مستقل قاعدہ نہیں، یہی قاعدہ نمبر 7 کا ایک خلاصہ ہے، بطور وضاحت اس قاعدے کو ایک نمبر دے دیا گیا، قاعدہ نمبر 8۔ یہ قاعدہ کوئی مستقل نہیں، وہی 7واں قاعدہ ہے جس کو مکمل طریقے سے اب یہاں پر بیان کریں گے۔
دیکھیں در یرا، یرا اصل میں یر آیو، یرا اصل میں یر آیو تھا، یر آیو. تو دیکھیں جب یر آیو تھا تو حمزہ متحرک ما قبل ساکن را، تو حمزے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی تو یرا یو ہوا. اب یرا یو ہوا تو یا پر ضمہ دشوار رکھتے ہوئے ما قبل کو دیکھا، جب ما قبل کو دیکھا تو یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، یرا ہو گیا. اسی طرح یورا میں. تو اب بتا رہے ہیں کہ افعال رویت یعنی جو مادہ رویت سے جو بھی افعال آتے ہیں دیکھنے کے معنی میں، یا رعایا اس مادے سے جو بھی افعال آتے ہیں اس میں یہ قاعدہ وجوبی ہے. پیچھے تو بتایا تھا کہ یہ قاعدہ جوازی ہے، لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ قاعدہ وجوبی ہے، ایسا کرنا واجب ہے. اگر کسی نے یر آیو پڑھا، یر آ پڑھا تو اس نے غلط کیا. کیوں؟ اس میں افعال رویت میں یہ قاعدہ وجوبی کیوں ہے؟ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ بھائی اصل میں افعال رویت جو ہیں یہ کثیر الاستعمال ہیں، ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور کثیر الاستعمال یہ خفت کو چاہتی ہے، اور تخفیف حمزے میں زیادہ خفت ہے، اسی وجہ سے حمزے کو حذف کر دیا جاتا ہے افعال رویت میں. ہاں اسماء مشتقہ جو رویت سے، مادہ رویت سے آتے ہیں ان میں ایسا کرنا واجب نہیں ہے، چونکہ اسماء مشتقہ جو مادہ رویت سے آتے ہیں، دیکھنے کے معنی میں آتے ہیں، اور رعایا کے مادے سے آتے ہیں، تو ان کا استعمال زیادہ تر نہیں ہوتا جتنا ہم نے عربی حضرات کے محاورات میں اس افعال رویت کا استعمال دیکھا ہے. تو افعال رویت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اسماء مشتقہ جو رویت سے آتے ہیں ان کا استعمال کم ہوتا ہے. اسی وجہ سے افعال رویت میں یہ قاعدہ بطور وجوب ہے، اور اسماء مشتقہ از رویت سے، از رویت یعنی جو رویت سے آتے ہیں اس میں یہ قاعدہ جوازی ہے. دیکھیں مصنف علیہ الرحمہ بیان کرنے لگے ہیں در یرا اور یورا. آپ چاہیں تو اسے ثلاثی مجرد کے یورا باب سے ہی پڑھ سکتے ہیں، اور ارا ار آیا یر ای یو بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اب تعلیل کریں، اس کی تخفیف کریں تو یوری یوری بھی پڑھ سکتے ہیں باب فعال سے. تو یرا اور یورا، جیسے یر آ یا تھا اس میں تخفیف ہوئی اور تعلیل بھی ہوئی، اور اسی طرح یر آ یو تھا. تو یرا اور یورا و جملہ افعال رویت، اور افعال رویت میں یہ قاعدہ بطور وجوب مستعمل ہے. یہ قاعدہ بطور وجوب مستعمل ہے، یعنی جتنے بھی افعال رویت آتے ہیں، چاہے وہ فعل امر ہو، یا فعل ماضی معروف ہو، ماضی مجہول ہو، یا ماضی استمراری ہو، ماضی تمنائی ہو، یہ تمام افعال میں جو بھی رویت سے آتے ہیں تو یہ قاعدہ بطور وجوب ہے، یعنی ایسا کرنا، حمزے کو حذف کرنا واجب ہے. اگر کسی نے یر آ پڑھا تو اس نے غلط کیا، چونکہ ان افعال رویت میں یہ قاعدہ وجوبی ہے، ہم نے اہل عرب سے اسی طرح سنا ہے. اب بتانے لگے ہیں در اسماء مشتقہ از رویت، لیکن وہ ان اسماء میں جو مشتق ہوتے ہیں مادہ رویت سے، ان میں یہ قاعدہ کیا ہے؟ جوازی ہے. دیکھیں پس در مرعن، پس مرعن میں، مرعن یہ مصدر میمی بھی ہے اور ظرف بھی اس وزن پر آتا ہے. مصدر میمی مانیں گے تو اس کو میم کو زائد ماننا پڑے گا، جو مصدر کے آخر میں مصدر کے شروع میں آ جاتی ہے، مصدر میمی، اس وجہ سے اس کو مصدر میمی کہنے لگتے ہیں. تو بتانے لگیں کہ در مرعن، مرعن دیکھیں حمزہ متحرک ما قبل ساکن، تو اس حمزے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے اور حمزے کو حذف کر دیں گے. تو مرن، مرن پڑھنا بھی جائز ہے، اور مرعن یہ پڑھنا بھی جائز ہے. اور اسی طرح مصدر میمی یعنی ظرف بھی اسی وزن پر آتا ہے، اور مصدر میمی بھی اسی وزن پر آتا ہے. پس در مرعن ظرف و مصدر میمی، مصدر مرعن جو ہے ظرف اور مصدر میمی میں. و در مرآتن، مرآتن اعلیٰ، اور مرآتن اس میں اعلیٰ میں. تو مرآتن دیکھیں حمزہ متحرک ما قبل ساکن، حمزے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دو، حمزے کو حذف کر دو تو مرآتن ہو جائے گا. تو اسے مرآتن اور مرآتن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں.
ودر مرئیٌ اسم مفعول، اور مرئیٌ میں آپ مرئیٌ بھی پڑھ سکتے ہیں، مرئیٌ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حمزہ متعلق ما قبل ساکن، حمزے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، حمزے کو حذف کر دیا، مرئیٌ ہو گیا، اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ تو یہ کیا اسماء مشتقہ ہیں، یہ مادہ رویت سے ہیں، تو ان میں آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، چاہے حمزے کو باقی رکھیں یا حمزے کو حذف کر دیں، دونوں صورتیں اس میں جائز ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ اسم مفعول دیکھیں آپ شروع سے اس قاعدے کو، در یرا و یرا و جملہ افعال رویت این قاعدہ بطور وجوب مستعمل است، اور یرا اور یرا و جملہ افعال رویت اور تمام افعال رویت میں یہ قاعدہ بطور وجوب مستعمل ہے، یعنی ایسا کرنا واجب ہے افعال رویت میں۔ و در اسماء مشتقہ، نہ در اسماء مشتقہ رویت، نہ کہ اسماء مشتقہ میں رویت سے، یعنی ان اسماء میں جو مشتق ہوتے ہیں، یعنی وہ اسماء جو مشتق ہوتے ہیں مادہ رویت سے، ان میں ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی ان میں واجب رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو باقی بھی رکھ سکتے ہیں۔ پس در مرئن جو ظرف و مصدر میمی، جو ظرف اور مصدر میمی ہے، و در مرآتن اعلیٰ، مرآتن اعلیٰ، اور مرآتن جو اسم اعلیٰ ہے، و در مرئیٌ اسم مفعول، اور مرئیٌ اسم مفعول میں حرکت حمزہ بما قبل داد، حمزے کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ را حذف کردن، حمزے کو حذف کرنا جائز است، جائز ہے نہ واجب، جائز ہے نہ کہ واجب، آپ کر بھی سکتے ہیں نہ بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مرن بھی پڑھ سکتے ہیں یا مرئن بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مرآتن بھی پڑھ سکتے ہیں، مرآتن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مرئیٌ بھی پڑھ سکتے ہیں، مرئیٌ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں افعال رویت میں تو یہ قاعدہ وجوبی طور پر مستعمل ہوتا ہے، لیکن اسماء مشتقہ جو مادہ رویت سے ہیں ان میں یہ قاعدہ جوازی ہے، چاہے آپ حمزے کو باقی رکھ سکتے ہیں یا حذف بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔